بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء حبب الی من دنیاکم ثلاث: تلاوت کتاب اللہ، والانفاق فی سبیل اللہ، والنظر الی وجہ رسول اللہ. مومنین کرام، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے اور شہادت حضرت صدیقہ کبریٰ شفیعہ روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے بیوی کے چند اہم ترین پیغامات اور بیوی کے چند تعلیمات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. حضرت صدیقہ کونین نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہے. پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اور دوسری چیز جو کچھ خدا نے نعمت اور دولت اور ثروت عطا کی ہے اس کو خدا کے راہ میں خرچ کرنا، دین کی تقویت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یا ماں باپ پر اور دین کے اوپر خرچ کرنا اپنی دولت اور ثروت کو. یہ میری محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عبادت ہے. اور تیسری چیز فرمایا، وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ، سرور کائنات سے محبت کرنا، سرور کائنات کی معرفت حاصل کرنا، اور پھر پیغمبر سے شدید اور بہت زیادہ الفت اور محبت رکھتے ہوئے سرور کائنات کی زیارت کرنا، پیغمبر کی چہرے انور، چہرے رسالت پر نگاہ کرنا. یہ میری محبوب ترین عبادات میں سے ہے. یعنی زیارت رسول اللہ، تلاوت کتاب اللہ، اور الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فرمایا میری پسندیدہ ترین عبادات میں سے ہے. مومنین کرام، حضرت صدیقہ کونین کی زندگی میں قرآن کے ساتھ بہت زیادہ انس اور بہت زیادہ محبت رکھتی تھی، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور ہمیشہ ان کے اوقات قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتی تھی. یہاں تک کہ خود صدیقہ کونین کا فرمان ہے، جو شخص روئے زمین پر سورہ مبارکہ حدید کی تلاوت کرے اور سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرے اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے، عرش الہی سے ندا آتی ہے، فرشتے ندا دیتے ہیں، اے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے، اے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والے، اے سورہ حدید کی تلاوت کرنے والے، تو نے اپنا مقام خلد بری میں بنا لیا ہے، تو نے اپنا مقام انبیاء کے ساتھ جنت میں اپنا ٹھکانہ قرار دیا ہے. قاری الحدید والواقعہ وسورۃ الرحمن یدعا فی ملکوت السماوات والارضین ساکن الفردوس. جو سورہ واقعہ کی اور سورہ مبارکہ حدید اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے، عرش الہی سے آواز آتی ہے کہ تم نے ان سوروں کی تلاوت کر کے اپنا آپ کو بہشتی بنایا ہے. مومنین کرام، کوشش کرے قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کی تلاوت شریعت کی عظیم ترین عبادات میں شامل ہے. خود سرور کائنات کا فرمان ہے، افضل اعمال امتی قراءۃ القرآن. میری امت کی بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، بخصوص قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کی آیات پر عمل کرنا، یہ دیکھنا کہ خالق کا کیا فرمان ہے. خدا کبھی نماز کا حکم دیتا ہے، کبھی روزے کا حکم دیتا ہے، کہیں اقیم الصلاۃ کہتا ہے، کبھی آتوا الزکوٰۃ کہتا ہے، کبھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کے اطاعت خدا و رسول اور ائمہ کے حکم دیتا ہے. لہذا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، یہ دنیا کی خوشبخت ترین اور کامیاب ترین انسانوں میں سے ہے. جیسے کہ خود سرور کائنات کا ایک اور فرمان میں آیا ہے، جناب سلمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءته کفارۃ للذنوب وستر من النار وامان من العذاب. مومنین کرام، کبھی قرآن سے دور نہ ہو، اہل بیت سے دور نہ ہو. در حقیقت پیغمبر کی بزرگ ترین امانت ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. یہی دو چیزیں پوری بشریت کی نجات اور سعادت اور کامیابی کی ضمانت ہے. جب تک ہم قرآن کو نہ سمجھے، قرآن پر عمل نہ کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، کسی کے لیے نجات ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے نجات کا جو وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ اہل بیت ہے. اہل بیت کا محور، اہل بیت کا مرکز، محور رسالت، محور امامت، محور آل محمد حضرت صدیقہ کونین کی ذات ہے. لہٰذا پیغمبر نے جناب سلمان سے خطاب کر کے فرمایا، اے سلمان، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو،
جہاں کہیں بھی ہو، صبح شام ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کو جہنم کی آگ کے لیے ڈھال قرار دیتا ہے۔ جو ہمیشہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن مجسم ہو کر روز حشر قیامت کے دن آ کر اس شخص کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ مزید پیغمبر نے فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، قرآن کی تلاوت دنیا کے عذاب، قبر کے عذاب، آخرت کے عذاب سے محفوظ اور نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے دنیا کے عذاب سے، آفات سے، بلیات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے، وہ قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے نجات پانے کا وسیلہ قرآن کی تلاوت ہے۔ آخرت کی تمام ابدی اور دائمی عذاب سے نجات پانے کا طریقہ قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن سے محبت کرنا ہے۔ یہ جناب سیدہ کا پیغام ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھا کرو، قرآن پر عمل کیا کرو۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا ہمیں قرآن پڑھنے کی، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، سید کونین کی محبت اور معرفت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔